ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، ہماری زندگی کے دو دور ہیں۔ ایک دور مرنے سے پہلے کا دور اور ایک دور مرنے کے بعد کا دور۔ مرنے سے پہلے کا جو دور ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد کا جو دور ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اسلام میں دنیا کی بھی اہمیت ہے اور آخرت کی بھی اہمیت ہے۔ شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دو یا آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر دیکھیں، آپ کے طریقے کو دیکھیں، تو دونوں کے مجموعے کا نام سنت رسول ہے۔ خالق سے بھی تعلق، مخلوق سے بھی تعلق، دنیا کی بھی فکر ہے، دین کی بھی فکر ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے، الدنیا ملعونہ، کہ حدیث میں دنیا کو ملعون کہا گیا ہے اور دنیا کی مذمت کی گئی ہے، آخرت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسلام دنیا کمانے پہ زور نہیں دیتا ہے، یہ غلط بات ہے، سرے سے غلط بات ہے۔ کچھ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، بیویوں سے اپنے الگ تھلگ ہو کر، اپنے معاشرے سے، گھردار سے الگ ہو کر رات دن عبادت میں لگ گئے۔ دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، نہ بیوی کے حقوق کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، بس رات دن عبادت میں لگے رہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کچھ صحابہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، دنیا نہیں کما رہے ہیں، دنیا کے کمانے کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان کی فہمائش کی، ایک طرح سے ان کو ڈانٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے کہا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آخرت کی ڈر کی وجہ سے، آخرت کی فکر ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، دنیا بھی کماتا ہوں۔ میری مثال، اللہ کے رسول نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے
کہ آدمی دین کے لیے بھی کام کرے، دنیا کے لیے بھی کام کرے، خالق اور مخلوق دونوں کا حق ادا کرے۔ کوئی آدمی صرف خالق کا حق ادا کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، قرآن، رات دن مسجد میں لگا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مخلوق کا بھی حق ادا کرو۔ مخلوق کون؟ تمہارے جو لوگ تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے ملنے جلنے والے ہیں۔ شریعت نے ہر ایک کا حق ہمارے اوپر عائد کیا ہے۔ دونوں کو ادا کرنے کا نام اصل میں سنت رسول ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ اگر آپ دیکھیں گے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر مبارک میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل آئے، سینے سے لگا کے دبایا، پہلی وحی آئی تھی، پہلی بار جبریل سے ملاقات ہوئی تھی، طبیعت میں ایک اضطراب تھا، بے قراری تھی۔ اللہ کے رسول گھر لوٹ کے گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رفیق حیات تھی، وہ گھر میں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میرے اندر بڑی اضطراب ہے، بے قراری ہے، پہلی بار وحی نازل ہوئی اس کا بوجھ، اور پھر جبریل امی سے ملاقات، سینے سے لگایا، اور یہ ساری باتیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، دانشمند خاتون ہیں، جہاں دیدہ ہیں، دنیا کو دیکھا ہے، اور بڑی تاجر بھی تھی وہ۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے، کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں مضطرب ہوں، مجھے جان کا خطرہ لگ رہا ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا غار حرا میں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 5 باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہا، واللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے دل و دماغ میں جو ہے ایک اضطراب ہے، بے قراری ہے، پریشانی ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی 5 وجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور 5 کی 5 وجہ وہ ہیں جس کا تعلق سماجی زندگی سے ہے، سماجی خدمت سے ہے۔ سب سے پہلی بات حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو اس لیے رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ بھائی رشتہ داروں کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، بیوی بچے تو ہیں ہی، اور بھی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شامی تاجر، شام کا رہنے والا، ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ آ گیا، اور پوری زندگی اس نے مکے میں گزاری ہے۔ شام کا رہنے والا ہجرت کر کے مکہ آ گیا، وہیں تجارت کرتا، وہیں عبادت کرتا، یہاں تک کہ موت آئی، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد وہاں کے بزرگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس کے روح نے کہا کہ اللہ نے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے۔ تو بزرگوں نے پوچھا اس کی روح سے، بھئی وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے؟ تو روح نے بتایا کہ شام میں میری یہ خالہ تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور میں ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ آ گیا، پھر میں نے کبھی پلٹ کے اپنے خالہ کے حال احوال کو معلوم نہیں کیا، نہ میں نے کبھی ان کی مدد کی، نہ میں نے ان کے حال کو جانا۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے، یعنی رشتہ داروں کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے۔ پھر اس شامی تاجر نے، اس کے روح نے
خواب دیکھنے والوں سے کہا کہ آپ میرے اوپر ایک احسان کریں، آپ شام جائیں، فلاں علاقے میں فلاں محلے میں میری خالہ رہتی ہیں، آپ ان سے جا کر میری اس کوتاہی کے لیے معذرت چاہیں، معاف کروائیں۔ خیر وہ گئے، جا کر کے ان کی خالہ سے ملے، وہ زندہ تھی، بہت ہی کسمہ پرسی کی عالم میں تھی، اور ان سے پورا واقعہ بیان کیا۔ خالہ نے ان کو معاف کیا جو حقوق تھے۔ اب لوٹ کے آئے تو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے عذاب اٹھا لیا تھا۔ تو رشتہ داروں کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ کے رسول کی پہلی بات حضرت خدیجہ نے کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ، یعنی سماجی خدمت۔ اللہ کے رسول نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے یہ کام کرتے رہے۔ تو اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ غریبوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ بوجھ اٹھانا، ایک تو ظاہری طور پر بھی کسی کے بوجھ کو سر پہ اٹھا لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، یہیں دیوبند کے رہنے والے تھے، تقسیم کے بعد وہاں چلے گئے، دارالعلوم کراچی انہوں نے قائم کیا، بڑا مدرسہ ہے وہ بھی، تو مفتی اعظم پاکستان تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود سنا رہے ہیں، سنیں اور ہم اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ رات کے 12 بجے ٹرین سے اترا، کہیں گئے ہوں گے حضرت سفر پہ، ٹرین سے اترے دیوبند کے اسٹیشن پہ، تو ایک آدمی اور تھا، وہ بھی کوئی مسافر، وہ بھی اترا، حضرت سے ملنے جا رہا تھا۔ اب رات کے 12 بجے وہاں کوئی قلی تھا نہیں، اس کے پاس جو سوٹ کیس تھا، جو سامان تھا، وہ بوڑھا آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا، باہر کوئی تانگا نہیں، رکشہ نہیں، رات کے 12 بجے اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت تو خالی ہاتھ تھے، آرام سے جانے لگے۔ دیکھا وہ بیچارہ بوڑھا پریشان ہے، تو پوچھا اس سے آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا فلاں جگہ ہمیں جانا ہے، اور یہ سامان ہے، قلی نہیں ہے، کوئی ٹیمپو والا بھی نہیں ہے، کیا کریں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کریں، آپ اپنا سوٹ کیس میرے سر پہ اٹھا دیجئے۔ اور حضرت نے اپنے سر پہ اٹھا لیا، اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں مفتی اعظم پاکستان ہوں، یا اس وقت تو بنے بھی نہیں تھے کہ میں یہ فلاں ہوں اور ان سے ملنے جا رہے ہیں، سوٹ کیس اٹھا لیا۔ حالانکہ حضرت کے لیے اٹھانا خود بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن چلتے رہے، کسی طرح چلتے چلتے وہ مہمان خانے تک پہنچا دیا، حضرت چلے گئے اپنے گھر، بازو میں گھر تھا۔ دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو وہ آدمی دیکھ کے بڑا شرمندہ ہو رہا ہے کہ ہم تو حضرت سے ہی ملنے آئے تھے، اور قلی سمجھ کے رات ہم نے ان کے سر پہ اٹھا دیا تھا، اور جب پیسہ دیا تو حضرت نے لیا بھی نہیں تھا۔ یہ ہمارے لوگ تحمل الکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ظاہری طور پر کوئی بڑھیا ہے، کوئی کمزور ہے کہ بھئی ذرا میرے سر پہ بوجھ اٹھا دو، یہاں بھی کوئی گاڑی میں ہے، کوئی بڑا وزنی چیز نہیں اٹھا پا رہا ہے، ہاتھ لگا دیا، اس کی گاڑی پہ ڈال دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تحمل الکل، کہ آپ جو ہیں بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے تھے، اور آپ جو ہے بوجھ اٹھا لیتے تھے۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور تیسری بات کہا کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی محنت سے کماتے ہیں، محنت سے کما کے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ باپ دادا کا رکھا ہوا خرچ کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی محنت سے پیسہ خرچ کرنا، کمانا اور پھر اس کو خرچ کرنا، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تکسب المعدوم کا مطلب وہی ہے کہ آپ محنت کر کے پیسہ خود کماتے ہیں، اور وہ پیسہ کما کر اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تکسب المعدوم وتقری الضعیف، اور چوتھی بات یہ ہے، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کیوں نہیں آپ کو رسوا کرے گا۔ چوتھی بات یہ کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ آج
ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے ہم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کہ وہ تقریض ضعیف مہمان نوازی کرتے تھے، خاطر و مدارات کرتے تھے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور کسی پر کوئی آسمانی مصیبت آ گئی، مطلب اس مصیبت کے آنے میں اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مصیبت مول لے رہا ہے، ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مصیبت مول لے رہا ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی مددگار بنتے تھے۔ تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک وادی بطحا میں یہ اعلان ہوتا رہا اور آپ کا تعارف ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کہ اے نبی آپ پر جو کچھ وحی نازل ہوئی اب اعلان کیجئے، نبوت کا اعلان کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جبل بوقبیس پہ چڑھے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، اور چڑھ کے آپ نے تمام عرب کے جو قبائل تھے، الگ الگ قبیلے، بنو تیم، بنو عدی، فلاں فلاں، بنو قریش، بنو ہاشم، سب کو بلایا اللہ کے رسول نے۔ اور جب سب لوگ آ گئے تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پوری تمام کی تمام جتنے لوگ، پورا مکہ کہنے لگا کہ ہم آپ کو الصادق الامین جانتے ہیں، اس لیے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تجربہ 40 سالہ ہے نا، کبھی آپ سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا، تو آپ الصادق ہیں، الامین ہیں، کفار ہیں، نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانت رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کا تعارف یہ تھا، سماجی خدمت کے ذریعے آپ نے اپنا وہ مقام حاصل کیا تھا۔ تو یہ تعارف ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے 2-3 واقعات بتائے تھے، آج پھر واقعات میں عرض کروں گا۔ ایک تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، بڑے عالم، بڑے بزرگ، اور جب سورہ فاتحہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین تو ان کو آواز آتی تھی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، حمدنی عبدی۔ صحابہ میں نے کہا تھا حمدنی ربی، نہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اتنے بڑے عالم، اور میں نے بتایا تھا ان کا واقعہ کہ حج کو جا رہے تھے، انہوں نے پورا سرمایہ کسی غریب کو دے دیا، اللہ نے اس کے نتیجے میں 10,000 فرشتوں کو ان کی ہم شکل بنا کر حج کے لیے اللہ نے روانہ فرمایا۔ 10,000، اور لوگوں نے دیکھا کہیں مینا میں، کہیں مزدلفہ، کہیں عرفات، کہیں حرم، کہیں صفا، کہیں مروہ، اور 10,000 ان کی شکل کے لوگ لوٹ کے آئے تو سب مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت حج مبارک ہو۔ حضرت کہنے لگے میں تو حج کو گیا ہی نہیں۔ پھر سوئے تو خواب میں دیکھا عاطفی غیبی اللہ کی طرف سے کہ تو نے غریب کی مدد کے لیے اپنا حج کا سرمایہ اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تمہاری شکل کے 10,000 فرشتوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس دہلی کا غریب کسان پہنچا تھا کہ بادشاہ کے کارندے ہماری زمین ہڑپ کر لینا چاہ رہے ہیں، آپ اگر سفارش کر دیں تو بات بن جائے۔ حضرت اجمیر سے چل کے دہلی آئے، اتنے بڑے اللہ کے ولی اور چشتیہ قبیلے کے اور خاندان کے جو ہے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت آئے اور آ کر کے انہوں نے خود جا کر کے التمش سے بات کی، مسئلہ حل کیا، اور ان کے جو خلیفہ تھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ہے وہیں دہلی میں، اور انہی کے نام پر قطب مینار بھی بنا ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اتنی دور سے سفر کر کے کیوں آئے؟ ہم سے کہا ہوتا، ہم بادشاہ سے کہہ دیتے۔ حضرت نے وہ حدیث نقل فرمائی کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ کسی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی تو اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اس لیے میں چل کے وہاں سے آیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات بھی یاد ہوگی کہ انہوں نے اپنا اعتکاف توڑ دیا تھا، اعتکاف توڑ دیا، اور فرمایا من مشا فی حاجت اخی وبلغ فیہا کان خیرا من اعتکاف 10 سنین، کہ جو آدمی
کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل، اور پھر اس کے بعد صحابہ میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت یقینی طور پر، اور سیدنا ابوبکر صدیق اس زمانے میں، جس زمانے میں امیر المومنین تھے، مدینے میں جو غریب تھے، بیوائیں تھیں، جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، خدمت کے لیے آدمی متعین تھے۔ ایک بڑھیا تھی جس کے نام کے آگے خدمتگار کا نام نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر نے سوچا اچھا ان کے لیے کوئی خدمتگار نہیں ہے، میں خدمت کروں گا۔ ایک دن پہنچے فجر پڑھ کے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ اماں جان آپ کی جو ضرورت ہے بتائیے، میں پوری کر دوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹے کوئی کر کے چلا گیا ہے۔ دوسرے دن فجر سے پہلے گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا میری تو ضرورت ہے، کنویں سے پانی لانا ہے، جھاڑو دینا ہے، یہ سب کرنا ہے، کوئی کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر سوچنے لگی کون یہ کر رہا ہے۔ ایک دن رات میں بہت پہلے آ گئے، بہت سویرے، اور آئے کہ چپ چاپ بیٹھ گئے، دیکھا تو اور کوئی نہیں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ بھی جوتا اتار کے آئے تھے، چپل اتار کے آئے تھے، تاکہ اس کی آواز سے کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ کون ہے خدمت کرنے والا۔ اس عورت کو پتہ نہیں، بیوہ کو، کہ کون میری خدمت کر کے جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جاتے، دستک دیتے، کہتے ماں جی پردہ کر لو، اور پھر گھر میں جا کے پانی لانا، جھاڑو دینا، جو بھی ان کا کام ہوتا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین کرتے اور خاموشی کے ساتھ نکل جاتے۔ یہ دیکھیے صحابہ کو دیکھیں، آپ خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء کو بھی دیکھیں۔ قریب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے دور کی بات تو بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور حج سے جب آ رہے تھے تو وہاں سے ٹرین کے ذریعے دیوبند جا رہے تھے۔ ٹرین میں یہ ہوا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری مفسر قرآن وہ نقل فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں ایک غیر مسلم بیٹھا تھا، جنٹلمین، اس کو بیت الخلاء کی حاجت آئی، وہ گیا بیت الخلاء اور آ گیا بھاگ کے۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی تم تو گئے تھے ٹوائلٹ، کیوں لوٹ کے آ گئے؟ اس نے کہا بہت گندا ہے، لوگ گند مچا دیتے ہیں، بہت گندا ہے، نفرت آ گئی، میں نہیں گیا۔ بیٹھ گیا وہ۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جا کر کے بیت الخلاء کو اچھی طرح صاف کیا، اور آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کہ بھئی ابھی تو میں ٹوائلٹ گیا تھا، وہ تو بالکل صاف ستھرا ہے۔ کہنے کا منشا یہ تھا تاکہ یہ ضرورت مند جو گیا تھا نفرت کی وجہ سے واپس آ گیا، جا کے اپنی حاجت پوری کر لے۔ اب وہ گیا تو بالکل صاف ستھرا تھا، حاجت پوری کر کے آیا، وہ کہنے لگا ہاں بھئی کسی نے بہت اچھی صفائی کی ہے۔ اب وہاں ایک صاحب تھے خواجہ نظام الدین، جو حضرت سے بغض رکھتے تھے، بڑا جلتے تھے، تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی یہ کرنے والا کون ہے، کس نے یہ کام کیا؟ حضرت ہی اٹھ کے گئے تھے ابھی، جب آئندہ تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت مدنی نے جا کے اپنے ہاتھوں سے بیت الخلاء کو صاف کیا ہے۔ اتنا بڑا عالم، شیخ الحدیث، اور حرم سے آ رہا ہے، حج کر کے لوٹ کے آ رہا ہے، ایک غیر مسلم کے لیے بیت الخلاء صاف کر رہا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں بتا رہا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین کو جب معلوم ہوا کہ حضرت نے یہ کیا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضرت معاف کر دیجئے، میں آپ کی طرف سے دل میں بغض رکھتا تھا اور میں ایسا ویسا سمجھتا تھا، آج معلوم ہوا کہ واقعی آپ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے کہ غیر مسلم کے لیے بھی اتنی بڑی خدمت کرنے والا بلا شبہ ولی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، میں نے تو وہی کام کیا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے۔ اور پھر یاد دلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا ہے، اللہ کے رسول نے رات میں کھانا کھلایا، مسجد نبوی میں بستر لگا دیا سونے کے لیے، سو گیا، رات میں بستر پر ہی اس کو پاخانہ ہو گیا۔ اب صبح اٹھا وہ فجر سے پہلے تو دیکھا گندگی ہے، ڈر کے مارے یہودی نکل پڑا، جہاں جانا تھا چلا گیا۔ آگے گیا تو اس کو خیال آیا میری فلاں چیز تو وہی چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ لینے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس بستر کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ اس یہودی نے دیکھا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔
تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے نبی نے سکھایا تھا، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے جو آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ میں یہی بات ذہن نشیں کرانا چاہتا ہوں کہ دوستو، ہم اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے۔ اعتکاف سے بھی بڑا ثواب ہے، حج سے بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، مسجد نبوی میں وہ اعتکاف کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا حضرت میری فلاں ضرورت ہے، اگر آپ چل کے پوری کر دیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی میں تو اعتکاف میں ہوں، لہذا اعتکاف کی وجہ سے میں اعتکاف توڑ کے نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ضرورت مند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ بھی وہیں مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے۔ ان سے جا کے اپنی ضرورت بیان کی، میری فلاں ضرورت ہے، اگر آپ چلیں گے، آپ کہیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکلے، اپنی اعتکاف کو توڑ دیا، مسجد سے باہر نکل گئے، اس آدمی کے ساتھ جانے لگے۔ اب اس آدمی نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین وہ بھی اعتکاف میں تھے، ان سے میں نے ضرورت بیان کی، انہوں نے اعتکاف میں ہونے کا عذر کر دیا، اور آپ سے میں نے کہا آپ بھی اعتکاف میں تھے لیکن آپ فوراً اعتکاف توڑ کے ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے میرے نانا جان سے سنا ہے، یہ حدیث میں ہے، کیا ہے حدیث میں، کہ کوئی آدمی کسی ضرورت مند کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے تو مہینوں کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے اعتکاف توڑ دیا، کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے زیادہ ثواب مجھے اس میں مل رہا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف جو ہوتا ہے 7 چکر کا ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ حضرت طواف کر رہے ہیں، ابھی آپ کا وہ طواف پورا نہیں ہوا ہے، 3-4 چکر ہوا تھا۔ ایک حاجت مند نے کہا حضرت میری فلاں ضرورت ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کا بڑا کرم احسان ہوگا۔ حضرت نے وہیں طواف چھوڑ دیا، اس کے ساتھ چل پڑے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا حضرت آپ کے طواف کے پورے چکر نہیں ہوئے ہیں، آپ نے طواف کے لیے جو 7 چکر ہے ابھی آپ کے 3-4 ہوئے باقی ہے، آپ نے چھوڑ دیا اور طواف چھوڑ کے نکل پڑے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے میرے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، حاجت کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی کوشش سے اللہ اس کا کام بھی بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو جا رہا ہے کوشش کرنے والا، اللہ اس کے لیے ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج ایک عمرہ، ہم نے تو ایک طواف چھوڑا ہے نا، طواف توڑا ہے، لیکن اللہ ایک حج ایک عمرے کا۔ اور آگے فرمایا کوئی آدمی کسی کے کام کے لیے گیا، جد و جہد کیا، وہ کام پورا نہیں ہوا، بھئی پورا ہونا نہ ہونا اللہ کی مرضی ہے، نہیں پورا ہوا تو بھی اللہ ایک عمرے کا ثواب اس سے عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ آج ہندوستان میں، پہلے بھی ہندوستان میں جو تعارف ہوا ہے اسلام کا، وہ اصل میں نماز کے ذریعے تعارف نہیں ہونا ہے۔ نماز ہم اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں، حج کے لیے تعارف نہیں ہو رہا ہے، روزہ سے تعارف نہیں ہو رہا ہے۔ آج اسلام کا تعارف اگر ہونا ہے خدمت خلق کے ذریعے ہونا ہے۔ ہماری عادت بنائیں کہ ہم خدمت کریں گے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہمارا بھائی ہو، ہم اس کی حاجت روائی کے لیے جتنا ہمارے بس میں ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوستو اور بزرگوں، یہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی کے 2 دور ہیں، ایک مرنے سے پہلے، ایک مرنے کے بعد۔ مرنے کے پہلے کا جو دور ہے اس کا نام دنیا، مرنے کے بعد کا جو دور ہے وہ اس کا نام آخرت۔ اور میں نے کہا تھا کہ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔
اللہ نے جو دنیا میں ہم کو موقع دیا ہے نا، وہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ ہم دنیا میں لگ کر کے، دوسروں کی خدمت کر کے، ضرورت مندوں حاجت مندوں کی حاجت روائی کر کے، کسی کے تکالیف میں کام آ کر، کسی کی پریشانی کو دور کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اور دنیا کے لیے جد و جہد، یہ بعض لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ اسلام میں جو ہے ترک دنیا کی تعلیم ہے، یعنی دنیا مت کماؤ۔ یہ اصل میں اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اصل میں عیسائیوں نے اور عیسائی مشینری نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، اس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مسلمانوں میں پھیلایا ہے۔ کیا پھیلایا ہے؟ بھئی اسلام میں جو ہے مال کمانا اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، اور تجارت اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اسلام اچھا سمجھتا ہے آخرت کو، نماز کو، روزے کو، تسبیح کو، قرآن کو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب شائع ہوئی تھی بہت پہلے۔ کہاں سے شائع ہوئی تھی؟ کیتھولک سوسائٹی انگلینڈ سے شائع ہوئی ہے، اور پوری کتاب جو ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ دنیا کی مذمت اور آخرت کی بھلائی، مقصد یہ تھا کہ مسلمان دنیا سے دور ہو جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جو عزت ملنی ہے نا، وہ دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے سے۔ آدمی کو مال کی ضرورت ہے، تو یہ اصل میں چاہ رہے تھے کہ مسلمان اور غریب سے غریب تر ہوتا رہے۔ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا کہ بھئی دنیا مت کماؤ۔ صحابہ کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق وادی بطحا کے بڑے تاجر، بڑے مالدار، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف وادی بطحا کے بڑے تاجر، بڑے مالدار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار، بڑے تاجر، حضرت زبیر ابن عوام، صحابہ، بے شمار صحابہ ہیں جو مالدار تھے۔ اسلام نے کمانے سے نہیں روکا ہے، اصل اسلام نے حرام کمانے سے روکا ہے۔ الدنیا ملونہ جو کہا گیا، دنیا ملون ہے، اصل میں اس دنیا کو ملون کہا گیا ہے جو حرام طریقے سے کمایا جائے، حرام طریقے سے مال جمع کیا جائے۔ ورنہ کوئی آدمی حلال طریقے سے کماتا ہے تو صاحب کنز الاموال نے ایک باب قائم کیا ہے، الدنیا لمحمودہ، یعنی دنیا ملون نہیں ہے بلکہ دنیا محمود ہے، دنیا پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے بغیر تو کام بھی نہیں چلنا ہے نا بھائی۔ ظاہر ہے انسان کو کپڑا چاہیے، انسان کو کھانا چاہیے، انسان کو چھت چاہیے نا، یہ سب کا نام دنیا ہے۔ تو دنیا برا کیسے ہو جائے گا؟ اصل وہی اسلام کہتا ہے، دنیا کے لیے جد و جہد کرو، لیکن حرام کے دائرے میں نہیں جانا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں، ان الفاقۃ لاصحابی سعادۃ وان الغنى للمؤمن فی آخر الزمان سعادۃ۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے لیے غربت یہ تو سعادت کی بات ہے۔ صحابہ اگر غریب ہیں، سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں، چاہے جتنی غربت آ جائے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا ہے، اور پہاڑ کی طرح ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے لیے غربت تو سعادت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آخری زمانے میں مومن کے لیے مالداری سعادت ہے۔ مالداری سے نہیں روکا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی اگر غریب ہے تو غربت کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، آدمی در بدر بھٹک رہا ہے، آدمی غیر غلط کام کرنے بھی لگ جاتا ہے، حرام کاموں میں بھی، ناجائز کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ فرمائے کہ آخری زمانے میں مومن کے لیے غنا یہ سعادت کی بات ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر دنیا کما رہا ہے، اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، حلال دائرے میں کما رہا ہے، بالکل اس کی اجازت ہے، کماؤ، لیکن اس سے غریبوں کی بھی مدد کرو۔ یہ دل و دماغ میں مت لاؤ کہ میں نے میری محنت سے کمایا، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ مال کمانے میں بھی ہم پابند ہیں، مال کے خرچ کرنے میں بھی ہم پابند ہیں۔ ہم مینیجر ہیں، اللہ نے جس طرح کہا اس طرح کماؤ، اللہ نے جس طرح کہا اس طرح خرچ کرو۔
اگر اس سے ہٹ کے کرو گے تو اللہ کا نظام جو ہے وہ تو ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مینیجر مالک کی بات نہیں مانے گا، مینیجر کو کیا کرتا ہے؟ مالک نکال دیتا ہے، لات مار کے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ کسی کو دے رہا ہے، برا نہیں ہے۔ مالداری اسلام میں برا نہیں ہے۔ اگر برا ہوتا تو صحابہ مالدار نہ ہوتے۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے ان کا انتقال ہوا تو ان کا ترکہ کروڑوں کروڑ میں ان کا ترکہ اور سونے کے سل ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ بری چیز ہوتی تو صحابہ یہ جمع نہیں کرتے نا، بلکہ غیروں نے یہ اڑایا ہے۔ اور ایک زمانے تک عیسائیوں نے، مشینریوں نے مسلمانوں میں یہ پھیلایا کہ بھئی اسلام کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ دنیا مت کماؤ۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمان دنیا میں پیچھے رہ جائیں، اور جب دنیا میں پیچھے رہیں گے تو آپ جانتے ہیں نا پھٹے کپڑے والے کی کون عزت کرتا ہے نا۔ آج عزت کے لیے جو کچھ پیمانہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں اللہ کی نگاہ میں جو پیمانہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں جو ہے آدمی کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، آج کی تقریر کا حاصل یہ ہے جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب کو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے، پیسے سے، اپنی طاقت و قوت سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اور کبھی خدا کے لیے کسی کے اوپر ظلم مت کرنا۔ ظلم کر کے اگر آپ کچھ کرو گے، کسی کی کوئی چیز حاصل کر لو گے، ظاہر سی بات ہے اس کا انجام بھیانک ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔